بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نارمل ڈیلیوری کے لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو وہ وقت ایسا ہے جو بہت ہی کٹھن ہوتا ہے، بڑا ہی سخت وقت ہوتا ہے، موت اور زندگی کا وقت ہوتا ہے۔ اور آج کل تو عجیب سا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہاسپٹلوں کا بھی جو وہاں کے ڈاکٹر حضرات ہیں، نرس وغیرہ ہیں، ان کا بھی عجیب مزاج ہے کہ وہ فوراً آپریشن کے لیے بول دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل کی جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی اپنے جسم کے حساب سے اتنی کمزور پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ محنت اور مشقت کا تو مادہ اب رہا نہیں، اب تو سارے کام جو ہے مشینوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے دقتیں بہت آتی ہیں ولادت کے وقت میں، بچے کی پیدائش کے وقت میں، پھر بڑے آپریشن کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی اس بات کو پوچھتے ہیں کہ جی کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسی قرآن کی آیت ہو، کوئی ایسی دعا ہو کہ جس کو پڑھنے سے آپریشن سے بچ سکیں اور بالکل نارمل ڈیلیوری ہو سکے اور بچہ جو ہے بہت آسانی کے ساتھ میں پیدا ہو سکے، بچے کی ماں کی جان بھی خطرے میں نہ آئے، بچے کی جان بھی خطرے میں نہ آئے اور آپریشن وغیرہ سے بھی حفاظت ہو جائے۔ تو میں آج آپ کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مجرب ایک وظیفہ، ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ بالکل نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بہت آسانی کے ساتھ میں انشاءاللہ بچے کی ولادت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا جو کام آپ کو یہ کرنا ہے، اس وقت یعنی کہ جب بالکل پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہو، تو اس وقت آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ نکالیں۔ کام بہت بڑا ہے، موت اور زندگی کا سوال ہے، تو اس لیے صدقہ بھی کوئی 5-10 روپے یا 50 روپے کا نہیں بلکہ 500-1000 روپے کا نکالیں۔ زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ نکالنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ مصیبتوں اور آفتوں کو ٹالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں ہے کہ صدقہ یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ نکالنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 30ویں پارے میں جو سورہ انشقاق ہے، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جو یہ شروع کی 5 آیتیں ہیں سورہ انشقاق کی، یہ 5 آیتیں آپ کو یا تو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر پڑھیں۔ تھوڑی سی مقدار میں کوئی میٹھی چیز لے لیں اور اس کے اوپر جو ہے اس کو 7 مرتبہ، ان 5 آیتوں کو 7 مرتبہ یا اسی طریقے سے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، تو اس پر پھونک ماریں اور جو حمل والی عورت ہے جس کو بچہ ہونے والا ہے اس کو آپ یہ کھلا دیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کام کرنا ہے۔ تیسرے نمبر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ 30ویں پارے میں جو سورہ عبس ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، یہ والی جو صورت ہے اس میں آگے چل کر ایک آیت ہے ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا، یہ آیت ہے آگے چل کر کے سورہ عبس کی۔ تو اس آیت کا آپ ورد کرتے رہیں، گھر کے اندر جو حضرات ہیں، جو بچے ہیں، بڑے ہیں، سب کے سب اس آیت کا ورد کرتے رہیں۔ تو یہ 3 کام آپ کو انجام دینے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں اور سورہ انشقاق کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں ان کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے حاملہ عورت کو، اس عورت کو جس کے بچہ ہونے والا ہے، اس کو کھلا دیں۔ اور ثم السبیل یسرا جو سورہ عبس کی ایک آیت ہے، اس کا ورد کرتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اور اس کی ولادت اور ڈیلیوری نہیں ہو جاتی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بزرگوں نے اس کو اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے، اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ آپریشن سے اور یا کسی بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے اور بچے کی جو پیدائش ہے انشاءاللہ وہ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔